السلام علیکم۔ قرآن سینٹر دہلی کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ یہ دوسرا رمضان ہے جو کرونا وبا کے ہوتے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس میں ہمیں مزید احتیاط کرنی ہے کیونکہ جیسا آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ویریئنٹ کرونا وائرس کا آیا ہوا ہے، جو اس کی تبدیل ہوئی شکل، میوٹیٹ ہو کے شکل آئی ہوئی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ براہ راست پھیپھڑوں پہ اثر کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے، خطرے بڑھے ہوئے ہیں۔ کم عمر کے بچے اور نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم احتیاط نہیں رکھیں گے، مستقل ماسک نہیں لگائیں گے اور باہر بھیڑ میں جائیں گے، بھلے چاہے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہوں، تو ہم خطرہ مول لے رہے ہیں۔ دیکھیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں پر وبا پھیلی ہوئی ہو تو خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم ہو وہاں وبا پھیلے تو وہاں سے دوسری جگہ مت جاؤ۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کسی جگہ آپ ہیں اور وہاں ایک وبا پھیلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چانسز ہیں کہ آپ کے جسم میں اس کے جراثیم موجود ہوں، اور جب آپ دوسری جگہ جائیں گے تو ایک کیریئر کا کام کریں گے اور جراثیم اس جگہ لے جائیں گے جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو جواب دہ ہوں گے ہم کہ کیوں ہم نے بیماری کو دوسری جگہ پھیلایا۔ اب یہاں اس وقت کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جتنا باہر جائیں گے وہاں ہم دوسرے لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں وضاحت سے منع کیا گیا ہے کسی بھی طرح کا فساد پھیلانے کے لیے، ولا تفسدوا فی الارض، کسی بھی طرح سے۔ اور فساد جو ہے وہ صرف جھگڑا نہیں ہوتا، ہر طرح کا آزار، پریشانی، بدنظمی پھیلانا فساد کا حصہ ہے۔ تو اگر کسی جگہ جاتے ہیں ہم اور ہماری وجہ سے ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، تو ہم پھر مفسد بن گئے۔ اور قرآن مفسدین کو پسند نہیں کرتا، ان کو ظالم کہا جاتا ہے، ان کو جہنمی کہا جاتا ہے، بلکہ مومنین کو، مسلمین کو قرآن جو ہے قوم مصلحین کہتا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے اصلاح کرنے کا۔ جہاں کہیں فساد پھیلا ہوا ہے، خرابی پھیل رہی ہے، تو ہمارا کام ہوگا کہ ہم اس کی اصلاح کریں، چاہے جائے کہ ہم فساد کا حصہ بن جائیں۔ تو اس میں بہت خیال رکھیے۔ اور دوسرے اس میں دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکثر ہم دوسروں کی مثال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی تو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ مثال طور پہ کسی کی ہم مثال لیتے ہیں کہ صاحب وہاں تو اتنی بھیڑ ہے، لوگ بالکل خیال نہیں کر رہے۔ تو اگر وہ لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے، وہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا آپ مفسد کو دیکھ کے مفسد بن جائیں گے؟ قرآن کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کو مصلح کہتا ہے، اصلاح کرنے والا کہتا ہے۔ قرآن کا واضح حکم یہ ہے کہ آپ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ اللہ کے کہنے پہ عمل کریں گے یا لوگوں کو دیکھ کے عمل کریں گے۔ ہمارا برتاؤ کبھی بھی کسی دوسرے کے برتاؤ کی عکاسی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ should not be reflective of what others are doing۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو سمجھائیں، یا سمجھائیں بھی نہیں تو کم از کم ہم تو ویسا نہ کریں نا، کیونکہ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں قرآن میں حکم ہے، اور وہ واضح حکم یہ ہے کہ ہمیں عمل صالح کر رہے ہیں۔ عمل صالح کا ذکر قرآن میں اتنی جگہ ہے، جہاں ایمان آیا ہے وہاں اس کے ساتھ عمل صالح جڑ کے آیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام جو کسی فساد کو ختم کرے وہ عمل صالح ہے۔ فساد کی ضد ہے یہ، فساد کا توڑ ہے یہ۔ جہاں فساد ہوگا وہاں اس کو ٹھیک کرنے والا جو کام ہوگا وہ عمل صالح کہلائے گا۔ اور اس کا حکم قرآن نے کلیئرلی ہمیں دیا ہے۔ ہم سے میری مراد ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، رسول پاک پہ ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی اس پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا۔ آپ کی زندگی قرآن کی عکاسی تھی، آپ کا اخلاق قرآن کی عکاسی تھا، آپ کا معاملات، آپ کا عمل، ہر چیز۔ تو ہم اس رسول کے امتی ہو کر، اس قرآن کے حامل ہو کے، یعنی اس قرآن کو ہمارے ہاں اتارا گیا، ہاں حامل قرآن ہے، ہم کس طرح قرآن کے احکامات کے خلاف جائیں گے؟ تو کبھی بھی فساد پھیلانے کا اور فساد پھیلانے والوں کا حصہ مت بنیے۔ جو کر رہا ہے کرنے دیجیے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ ہمیں اصلاحی کام کرنا ہے، اور اس وقت اصلاحی کام یہ ہے کہ آپ بھیڑوں کو اوائڈ کیجیے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت بازاروں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے رمضان میں کہ خاص طور سے کورونا کے دنوں میں اگر اس بھیڑ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ خطرہ پھیلا رہے ہیں، خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے رمضان کے مہینے کی روح کو سمجھیے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں،
ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس لیے جو کچھ ہم نے سن لیا اور جو دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھروں میں نسل در نسل، ویسا ہی ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان میں ہم اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، خواہشات کو چھوڑتے ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو کیسا ہے، اپنے ڈیزائرس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم ڈیزائر بھوک کی ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے، اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف اے ٹریننگ۔ لیکن کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہر گھر میں عام دنوں کے مقابلے میں کھانا زیادہ بنتا ہے، نئی نئی اقسام کا بنتا ہے۔ جو عام دنوں میں پکوان نہیں بنتے وہ اس رمضان کے مہینے میں بنائے جاتے ہیں اور خوب کھائے جاتے ہیں، اور اس کو ہم اللہ کی رحمت اور رمضان کی برکت کہتے ہیں۔ کہیں سے بھوکنے کا احساس پیدا نہیں ہو پاتا۔ ہم اپنے کھانے کے بجٹ کو کم نہیں کرتے، ان پیسوں کو بچا کر مسکینوں کو اور ان لوگوں کو جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان تک نہیں پہنچاتے۔ پہنچاتے بھی ہیں تو بھی اگر ہم اس فضول خرچی کو روک لیں تو مزید پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ 4 گھر میں کھانا دے رہے ہیں اور اپنے کھانے کو بھی سادہ اور کم کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ 8 گھروں کو کھانا دیں۔ یہ حالت بازاروں کی ہوتی ہے، شاپنگ کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس لیے اور کیا کیا کتنا خریدتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے، اور اس کو بھی رمضان کی برکت کا ہم نام دیتے ہیں کہ صاحب بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم نے بازار کو کوئی اچھی جگہ نہیں بتایا، اس جگہ پہ ہمارا بڑا حصہ گزر رہا ہے اس ایک مہینے کا جس کو ہم عبادتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ سارے تضاد، یہ کنٹراڈکشنس اس لیے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ہماری بہت سی غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور بہت کچھ اصلاح ہماری ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم باہر نکلیے، سادہ کھائیے، کم کھائیے، جو رسول اللہ کی آپ کی سیرت پاک آپ پڑھ لیجئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے پکوان کھائے، کیسا کھانا کھاتے تھے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سنتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا تو اب لے کے جائیے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، یعنی ریویلیشن جو تھا اٹ اسٹارٹڈ فرام دس منتھ۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ ہم روزے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہم پہ فرض ہے، یہ قرآن بھی ہم پہ فرض ہے۔ سورہ قصص آپ پڑھ لیجیے، اس میں صاف لکھا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، جس نے، بے شک وہ ہستی جس نے قرآن تجھ پہ فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو لے جانے والی ہے۔ فرض علیک القرآن، صاف لکھا ہے قرآن ہم پہ فرض ہے۔ پھر قرآن کی اتباع کا حکم ہے ہمیں کہ یو ہیو ٹو فالو قرآن، قرآن ہی کو سیدھا راستہ بتایا گیا۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں تو قرآن کی اہمیت کا احساس خود قرآن کو پڑھنے کے بعد ہوگا۔ تو اس مہینے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ دیکھیے ہمارے نسل در نسل جو ناظرہ قرآن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بچے کو قرآن کی پہچان کرا دی، اسے اس نے بولنا سکھا دیا، الفاظ کی پہچان کرا دی، لیکن سمجھ نہیں تھی۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، اپنے بچوں کو سمجھا کے پڑھائیے، اپنے تمام اہل خانہ کو قرآن سمجھا کے پڑھائیے، اسے کتاب کی طرح پڑھیے اور اس میں سے نوٹس بنائیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ قرآن کا ہر حکم، اللہ کا ہر حکم، اس کی اتباع، اس کو فالو کرنا عبادت ہے۔ ہم نے چند احکامات چن لیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے، باقی احکامات بتائیے کس نے سند دی ہے کہ دے آر ناٹ ایز بائنڈنگ ایز صوم صلات، وہ بھی اسی طرح فرض ہے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو وقت ملتا ہے اس کو گھر میں دیجیے، بچوں کو دیجیے، قرآن سمجھیے، قرآن سمجھائیے، تاکہ ہم اس مہینے کا بھی حق ادا کر سکیں اور قرآن کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن سکیں اور متقی بن سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔